یہ ہے بالی ووڈ کی دلکش حسینہ کیٹرینہ کیف۔ کیٹرینہ اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر پہنچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دین اسلام میں بہت سے مکاتب فکر وجود میں آ چکے ہیں، جن میں 3-4 نمایاں ہیں جنہیں شیعہ، سنی، دیوبندی اور اہل حدیث کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ان تمام فرقوں میں عبادت کا طریقہ کار اور کافی چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن میں سب سے بڑا اختلاف درگاہوں اور درباروں کا حاضری سے متعلق بھی ہے۔ بالی ووڈ کی اداکارہ کترینہ کیف، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ایک مسلمان خاندان سے ہے، کترینہ نے اپنی فلم کی کامیابی کے لیے اجمیر شریف کی درگاہ پر حاضری دی، وہاں پر چادر بھی چڑھائی۔ کالے رنگ کا برقع پہن کر جب وہ اجمیر شریف پہنچی تو مقامی میڈیا کو فوری پتا چل گیا کہ یہ کترینہ ہیں، جس کے بعد بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ مذہبی حلقوں میں بھی بھونچال آ گیا اور مسلمانوں کے خاص مکتبہ فکر کی جانب سے کترینہ پر تنقید بھی کی گئی۔ اسی تناظر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی ایک سوال پوچھا گیا، جس میں سوال کرنے والے شخص نے کہا کہ آپ بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور اسے شرک قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ کے دین کے کچھ لوگ درباروں اور درگاہوں پر جاتے ہیں، وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ Muslim, a Christian, a Hindu, whoever does that. Now, if I tell you, from what I have seen and known, is like a huge percentage. Okay, they are the people. I could call them the Muslims. They go to the dargahs. Then what would you have to say about it? ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ حدیث قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے مسمار کر دینا چاہیے، یعنی گرا دینا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان لا علمی کے باعث مزاروں پر جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے مسلمانوں کے باپ دادا پہلے ہندو تھے، اس لیے درباروں پر جانا ان کے کلچر میں شامل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک مزاروں پر جانا اور مندر میں جانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ A true Muslim will never bow down to any grave. I am aware, sister. I wouldn't say that you are wrong, you are right, that there is quite a large quantity of so-called Muslims who bow down to these graves. What do I have to say? I feel they are doing wrong, they are doing shirk, they have to change. And that's what in my talks I even tell them. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قبر پر جاؤ، کیونکہ جب آپ قبر پر جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ بھی کبھی نہ کبھی مریں گے۔ اس خوف کی وجہ سے آپ اللہ پر مزید یقین کریں گے، آخرت پر یقین ہوگا، اس لیے قبر پر جا کر مرنے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے دعا مانگنی چاہیے۔ یعنی قبروں پر جا کر ہرگز یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ ہمیں امتحان میں پاس کرا دیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ بہت نیک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ یہاں تک کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعا نہیں مانگ سکتے۔ قرآن پاک میں 25 بار کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ That if you want to go to a grave, the Prophet said that you can go to a grave, it reminds you of your akhirah, that one day you have to die. So when you go to a grave, you can pray for the person, but you can't pray to him. You can pray for him, that may Allah give him Jannat-e-Firdaus, may he forgive his sins, etc. But you can't pray to him. Prayers should only be to Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. They alone we worship, they alone we ask for help. So my talks are even targeted to these Muslims, and I tell them also that I have given other talks that you should not worship, you should not prostrate to graves. This is wrong, it's a big sin. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف روز قیامت دعا مانگنے کا کہا گیا ہے، موجودہ دور میں ان سے بھی دعا نہیں مانگ سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ باقی سب کو چھوڑ دو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو شخص مر چکا ہے اس سے مانگنا حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہوتی ہے۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ بہت سے فرقوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اس بات سے اختلاف کریں گے، تاہم ہمارا صرف آپ سے ایک سوال ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی فرقہ ہے، اس بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ کیا آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اس بات سے متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی
دعا نہیں مانگنی چاہیے یا اللہ کے نیک بزرگوں کی قبروں پر جا کر دعا نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔